الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ويقول لنا ما استطعتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سورہ فتح 26ویں پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ. بلا شبہ وہ لوگ جو اے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے یبایعون اللہ، حقیقت میں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اے نبی جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے بس انہیں سمجھا جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا. فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ. جن لوگوں نے بیعت کر کے توڑ دی ہو تو اس کا نقصان انہیں خود ہوگا، اور جن لوگوں نے بیعت جو اللہ سے ایک معاہدہ ہوا اس کو پورا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیعت لیا کرتے تھے علی السمع والطاعہ، کہ بات کو سننا ہے، مطلب اسلام کی بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، کہ بات اسلام کی سنو سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو. اس بات پر بیعت لیا کرتے تھے. میں نے بتایا تھا کہ باع یبیع کا معنی ہوتا ہے بیچنا. تو انسان جو نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے یا کسی ولی پر، وہ نفس الامر میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے ہاں بیچ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مشتری ہے، خریدنے والا ہے، اور انسان اپنے نفس کو بیعت کے ذریعے سے بیچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ خرید رہا ہے اور
بدلے میں، یعنی جب بندہ کوئی چیز بیچتا خریدتا ہے تو اس میں پیسہ دینا ہوتا ہے نا. تو جب انسان اپنا نفس بیچتا ہے تو اس کا عوض کیا ہے، ثمن کیا ہے، پیسہ. اس کو کیا ملے گا؟ اس کو قرآن نے فرمایا کہ جنت. ثمن جو ہے وہ جنت. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ان اللہ اشتری، اللہ تعالیٰ نے خریدا مومنین کو، ان کے اموال کو وغیرہ جہاد میں. اللہ تعالیٰ نے خریدا مومنین کو، ان کے اور اشیاء کو، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بدلے میں ان کو جنہوں نے اپنا نفس اللہ کے حوالے کر دیا کہ جو اللہ رسول کا حکم ہوگا اس پر عمل ہوگا. بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا. یہ ہے سمع اور طاعہ. یعنی بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم شریعت کی کامل اتباع کریں گے، اس کو سمجھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ بیعت کر لیتے ہیں، اپنا جان مال ہمارے حوالے کر دیتے ہیں، تو اس کے بدلے میں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. تو انسان بیچنے والا ہے اپنے نفس کو، اللہ خریدنے والا ہے انسان مومن کے نفس کو، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کہہ دے رہا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. جب جنت ملتی ہے تو اللہ کی رضا بھی ہے، رسول کی بھی رضا ہے، سب خوش نودگی، سب کچھ اس میں اللہ رسول کی خوشی داخل ہے، تبھی تو جنت ملتی ہے، ورنہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ بیعت کی ہے. یہ بیعت کا لفظ ہے، باع یبیع. سب سے پہلی بیعت تو یہی ہوتی تھی کہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ایمان لاتے، اسلام میں داخل ہوتے. تو اس کو کہتے ہیں بیعت علی الاسلام. پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کو پابندی سے بجا لانے پر بھی بیعت ہوتی تھی. مثلا کچھ لوگ آئے، انہوں نے بیعت کی کہ ہم اسلام میں ارکان اسلام پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم پابندی سے ادا کریں گے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. کسی مرتبہ یوں بیعت ہوئی، بیعت علی امر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ ہم لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں گے اور بری باتوں سے روکیں گے. یہ بیعت ہوئی. بعض ساتھیوں سے اس طرح بھی بیعت ہوئی کہ علی بر الوالدین، والدین کا خیال کریں گے. اور بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی. لیس البر ان تولوا وجوہکم. نیکی یہ نہیں ہے کہ صرف منہ الگ طرف کر دیا ہے، تمام اسلام کو بجا لانا صدق کے دل سے وہ نیکی ہوتی ہے. تو بر کا معنی ہوتا ہے نیکی. تو بعض دفعہ بیعت ہوئی بیعت علی بر الوالدین، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک پر بیعت ہوئی ہے. اور بر کا لفظ میں نے بتایا نا کہ لفظی ترجمہ ہے اس کا نیکی. تو نیکی میں سب داخل ہے. بعض دفعہ والدین کو مالی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ نیکی ہے. بعض دفعہ والدین کو جانی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے، معذور ہوتے ہیں، باتھ روم لے جانا، اسپتال لے جانا وغیرہ، جانی خدمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بھی نیکی ہے. بعض دفعہ والدین یہ چاہتے ہیں کہ بچے ملنے آئیں، بیٹھے، بات چیت گپ شپ کریں. نہ انہیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ انہیں کوئی جانی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے بھی فرما بردار اولاد کو اپنے والدین کی زیارت کا ٹائم نکالنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. وہ بعض دفعہ ایک ہی بات کو بار بار بتاتے رہتے ہیں، بس سنتے رہنا چاہیے. یہ بر سب نیکی ہے. تو لفظ فرمایا کہ بیعت کی ہم نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے پر بیعت ہوئی، کہ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے. اور اسلام نے والدین کے حقوق بیان کیے ہیں. باقی اور مذاہب تو جب بوڑھا ہو جائے تو کسی بلڈنگ میں سارے داخل کر دیتے ہیں.
حالانکہ یہ تو بڑی آسان جنت ہے، والدین کی خدمت اور ان سے دعا لینا آسان جنت ہے، اور یہ اسلام میں یہ خوبی ہے۔ اور مذہب تو جب بوڑھے ہو جائیں تو آپ حالات بہتر جانتے ہیں، جن کو ہم تعذیب یافتہ کہتے ہیں، ترقی یافتہ جن ملکوں کو کہتے ہیں، وہ اپنے بوڑھے والدین کو دور پھینک دیتے ہیں۔ بہرحال بعض دفعہ بیعت ہوئی جہاد پر بھی، بعض دفعہ بیعت ہوئی خیر الناس من ینفع الناس، اس بات پر بھی بیعت ہوئی کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے، جتنا ہو سکا ہم بھلائی کریں گے۔ تو بیعت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچ دینا، اور یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ میں ایک تفصیلی بات کر چکا ہوں کہ بعض لوگ بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بالکل منکر ہیں، یہ غلط بات ہے، اور بعض لوگ بیعت کے اس حد تک حقدار ہیں، مطلب ماننے والے ہیں، بس بیعت ہو گئی تو اور نماز روزہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے نیک صالح لوگوں کے ساتھ جڑنا، اور وہ جو سبق وغیرہ ہدایات ذکر و اذکار دیتے رہتے ہیں اس پر عمل کرنا۔ نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نیکیاں بجا لانا آسان ہو جاتا ہے، اور کئی مکروہات، کئی گناہ جو انسان کی زندگی کے روزمرہ میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت سے وہ چھوٹ جاتے ہیں، گناہ دور۔ یہ سب سے بڑی یہ بیعت کا فائدہ ہے کہ نیک صالح صحبت میں انسان کو نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی دیکھیں نا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو ایک عظیم نیک شخص کی معیت اور صحبت ملی تو کہاں تھے، کہاں پہنچ گئے۔ نیک آدمی کی صحبت تربیت کے اوپر عمل کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ صرف بیعت کر لینا اور کچھ اعمال نہ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بیعت کا انکار کرنا بھی جو بتایا ہے کہ اسلام کے خلاف ہے۔ بہت زیادہ بیعتیں ہوئی ہیں جو میں نے ابھی چند ایک آپ کو گنوائی ہے۔ ہدایات پر عمل کرنے سے، نیک کی صحبت سے فائدہ ہوتا ہے، اور یہ کم فائدہ ہے کہ بندے کو نیکیوں کا دل چاہے اور گناہ چھوٹنے لگ جائے، یہ تھوڑا فائدہ ہے۔ یہی تو بڑا فائدہ ہے، کامیاب زندگی تو یہی ہے کہ نیکیاں بجا لانا آسان ہو جائے اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے، سب سے بڑا فائدہ ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن لوگوں کا نظریہ کیا ہے؟ اس نیک آدمی سے جڑنا ہے تو دیکھتے ہیں مالی فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ تبلیغ میں بھی 3 دن لگا دیے، کوئی فائدہ تو نہیں ہوا۔ وہ بڑے بزرگوں سے تھاپڑا بھی لگوایا تھا، کوئی کاروبار میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بہت سارے لوگوں کی نیک لوگوں کے ساتھ جڑنے میں یہ نیت ہوتی ہے، ہمیں کوئی مالی فائدہ ہو جائے، کاروبار اچھا چل جائے، فلاں۔ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ترتیب ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک شخص ایک قبیلے کا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا میں فلانے علاقے کا سردار ہوں، میں مسلمان ہو جاؤں گا تو سارے میرے قبیلے والے مسلمان ہو جائیں گے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے آپ اسی علاقے کا گورنر بنا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی کوئی شرط قبول نہیں ہے۔ اسلام، اللہ اور رسول کے اوپر ایمان لانا، یہ ایک ضروری بندے کے اوپر حق ہے، اس کے ساتھ اگلا حصہ داخل نہ کرے۔ وہ کہنے لگا چلو ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ یوں لکھ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں، پردہ کر جائیں، تو اس کے بعد مجھے اس علاقے کا یا کسی علاقے کا والی بنا دیا جائے تو میں اسلام لے آتا ہوں۔ آپ نے ایک دن کا اٹھایا، فرمایا کہ اتنا بھی اگر تو مطالبہ کرتا ہے نا تو وہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ آپ اللہ کی رضا کی خاطر، گناہوں سے بچنے کی خاطر
توحید میں داخل ہونے کی خاطر، شرک سے بچنے کی خاطر اسلام میں داخل ہو. اور اسلام میں داخل اس لیے ہو رہا ہے کہ میں تجھے کسی علاقے کا گورنر بناؤں گا یا مال دوں گا یا کچھ دوں گا، ایسی کوئی نیت نہ رکھو. اور بے شک آپ اسلام نہ لاؤ. اگر آپ اس وجہ سے لاتے ہیں اسلام کہ اسلام کا بیڑا، اسلام کی کشتی بحیرہ عرب میں ڈوب رہی ہے، تو مسلمان ہو جائے گا تو اس کشتی کو بچا لے گا، بے شک نہ اسلام. ایسے بندے کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا جو بات بتانا چاہتا ہوں، تبلیغ ہو، کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی مرشد ہو، پیر طریقت ہو، کوئی عالم ہو، کسی سے بھی تعلق نیکی کا تعلق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو کوئی مشکل ہے، آپ اس مشکل کی دعا کرا سکتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کر سکتے ہیں. قرآن مجید نے فرمایا من یعبد اللہ علی حرف فإن اصابہ خیر اطمأن بہ. 28واں پارہ ہے غالب ہے. کچھ لوگ اللہ رسول کو ماننے لگ جاتے ہیں کہ فلانا فائدہ ہو جائے گا، اتفاق سے فائدہ ہو گیا، اطمأن بہ، مطمئن ہو گئے کہ اسلام کام کی چیز ہے، کاروبار اچھا چل پڑا ہے. اور اگر اسلام لے آئے، اعمال صالحہ کرنے لگ گئے تو وہ فائدہ نہیں ہوا تو واپس چلے جاتے ہیں کہ کیا فائدہ. کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، کئی لوگ دیکھے ہوں گے تبلیغ شبلیغ چلہ لگایا وغیرہ، بڑے نیک شیخ سے نظر آنے لگ گئے اور پھر چھوڑ کے ادھر ہی واپس اسی طرح ہی مولوی صاحبان کے قریب ہو گئے، مدرسے کے قریب ہو گئے، کچھ رنگ رنگ بھی ان پر نظر آنے لگا، بڑے جناب حلقوں میں جڑنے لگ گئے، جمعے کا بیان ہے یا درس ہے یا فلان ہے. کچھ عرصے کے بعد پھر دور چلے گئے. ان کا نظریہ ہی ٹھیک نہیں تھا. وہ جڑے اس لیے تھے کہ ٹور ٹار ہو جائے، شوشہ ہو جائے. کیونکہ جب نیت نیک لوگوں کے قریب آنے کی ہے ہی دنیا داری تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. وہ چند دن آئیں گے، پھر ان کو ہر روز کوئی نہ کوئی عذر ہی پیش آتا رہے گا. اب کوئی ملنے آ گیا، آج دفتر کا کوئی کام ہو گیا، آج بھوک زیادہ لگ گئی ہے، آج لیٹ ہو گئے ہیں، آج باہر دھوپ زیادہ ہے، آج فلان زیادہ ہے، آج نماز ادھر ہی پڑھ لیں گے. یہ کیوں؟ ایسا ہوا کیوں ہے؟ نیت ٹھیک نہیں تھی. طلب اللہ کی رضا ہوتی، شیطان ان پر حاوی نہ ہو سکتا. اتنے نیک لوگوں کے پاس آپ جڑے، آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا کہ اس لیے نیت ٹھیک نہیں تھی. جو نیت 2 رکعت نفل اللہ کی رضا کی خاطر پڑھے گا تو 2 رکعتوں کا فائدہ ہوگا. جب 2 رکعتیں اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ دیکھیں یار یہ تو نمازی بندہ ہے، تو ان 2 رکعتوں کا اسے کیا فائدہ ہوگا؟ ہر قدم پر آپ نے تو مقابلہ کرنا ہے. اور سب سے مشکل کام یہ ہے نیک کی معیت، صحبت. اور اس میں پھر شیطان باتیں بھی ڈالتا رہتا ہے. وہ فلانا مولوی صاحب ہے، اس کے قریب جائیں تو وہ تو اس کا تو گھر اتنا بڑا عالی شان ہے. اور گھر عالی شان ہونا ناجائز ہے. یعنی ایک مولوی صاحب کا یا پیر صاحب کا گھر اچھا ہے تو یہ اسلام نے گناہوں میں شمار کیا ہے. گناہ کبیرہ میں یہ بات داخل ہے کہ وہ مولوی قابل قدر نہیں ہے جس کے پاس گاڑی اچھی ہے، جس کا لباس اچھا ہے، جس کا گھر اچھا ہے. یہ اسلام نے بتایا ہے آپ کو. اسلام میں تو ان گناہوں کا ذکر نہیں ہے. جو حلال چیز ہے کھاؤ، جو حلال چیز ہے پہنو. یہ وسوسے انسان کو آتے ہیں. اور ہم نے جو تھرمامیٹر اپنے پاس کسی نیک کو چیک کرنے کا رکھا ہوا ہے، وہ ہمارا تھرمامیٹر ہی غلط ہے. لوگوں کو یہ تو پتا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 3 دن کھانا نہیں پکا تھا، تو یہ سنت صرف مولویوں نے اس پر عمل کرنا ہے. آپ کے گھر بھی کبھی کھانا 3-4 دن، مہینہ پورا سالن نہیں پکنا چاہیے. آپ کو یہ تو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک دفعہ چادر ایک ہی تھی تو نماز میں لیٹ ہو گئے، یہ تو پتا ہے. تو یہ نہیں پتا کہ 30,000 درہم کا بھی لباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا.
لباس کا قیمتی ہونا، لباس کا پیوند زدہ ہونا معیار بزرگی نہیں ہے، وہ تو اسلامی احکام پر جو عمل کر رہا ہے اس ترتیب پر۔ بہت سارے لوگ کو شیطان اس بات پر گمراہ کر دیتا ہے کہ یار جن کے پاس تو جا رہے ہو اس کے تو کپڑے بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، یعنی جو والے کپڑے کے پاس ہم نے جانا ہے، اتنی اتنی میل اس کے بزرگوں کے کالروں پر لگی ہوئی ہو تو اس کے پاس ہم نے جانا ہے کیونکہ وہ بزرگ ہے۔ اسلام نے تو یہ نہیں بتایا، اسلام نے تو فنائے دار کو صاف کرنے کا حکم دیا، گھر کے باہر علاقہ صفائی نصف الایمان کہا۔ پتہ نہیں کس نے ہماری تربیت کی ہے، جو جتنا گندا ہوتا ہے، جتنا ملنگ ہوتا ہے، میلے کچیلے کپڑے اور بالوں پر گرے لگی ہوتی ہیں میل کی وغیرہ، کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں، وہ بزرگ ہوتا ہے، لوگ جھک جھک کے اس کے سامنے تھاپڑا لگواتے ہیں۔ اور کئی دفعہ آپ نے یوٹیوب پر سنا ہوگا، وہ جہاں مزار شزار ہوتے ہیں نا وہاں بزرگ سے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں بھی غسل کے فرض کتنے ہیں، تو وہ کہتے ہیں چلو چلو، اور ہیں وہ بزرگ لوگوں کو تھاپڑا لگاتے ہیں۔ یہ تو آسان سی بات ہے غسل کی فرض، کن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے یہ تو مشکل سوال ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، نیک لوگوں کی صحبت اس لیے حاصل کرنی ہے کہ ہم اللہ رسول کے قریب ہو جائیں۔ درمیان میں دنیاوی معاملات آتے رہتے ہیں، حضرات صحابہ نے بھی رضی اللہ عنہ نے بھی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی ہے۔ اس نیت سے نہیں جانا جیسے میں نے وہ سردار کا واقعہ سنایا کہ ہمیں حکومت دیتے ہو ہم اسلام لاتے ہیں، اور مَن یعبد اللہ علی حرف فإن أصابہ خیر اطمأن نبی، اس طرح نہیں آنا نیکی میں۔ حدیث تو کہتی ہے اشد الانبیاء الامثل ثم الامثل، سب سے جو زیادہ نیک ہوتا ہے مشکلیں اس پر سب سے زیادہ آتی ہیں، الامثل فالامثل، پھر جو جتنا درجے کا ہوتا ہے اتنا، سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹاکیاں لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، اچھا اپنے لیے نہیں، حضرت عمر کے لباس پر ٹاکیاں تھیں، یہ پیر صاحب تو ٹاکیوں کے بغیر والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر کی وہ بات یاد نہیں ہے کہ جو ڈبل ڈبل چادروں کے ساتھ لباس سلا کے خطبہ جمعہ دے رہے تھے، صرف وہ ایک ٹاکیوں میں۔ اچھا چلو حضرت عمر کی ٹاکیاں ہیں تو بابا جی حضرت عمر آپ کے بھی خلیفہ ہیں، میرے بھی خلیفہ ہیں، علماء کے بھی خلیفہ ہیں، اولیاء کے بھی خلیفہ ہیں، عوام کے بھی خلیفہ ہیں نا، آپ کے بھی عمر ہیں، تو آپ کے بھی کرتے پر 17 ٹاکیاں ہونی چاہیے نا۔ صرف آپ نے پیر اس طرح پہچاننا ہے کہ جس کے جسم کے اوپر 17 ٹاکیاں لگی ہوئی ہوں، وہ کبھی کبھی تھیں، وہ اتفاق تھا۔ حضرت عمر کے عالی شان کپڑے بھی ہوتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے محبوب غذا وہ نبیذ ہے۔ جہاں کہیں آپ آگے پیچھے جاتے تھے نا جی، سب کو پتہ ہوتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا ہے۔ صحیح ہے، سب سے مہنگی اور مشکل چیز ہے یہ کشمش سے بنتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہمارے بڑے ہیں، نئی ٹانکیاں لگائی پوری زندگی، حکومت سے تنخواہ بھی نہیں لی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں یوں بتائی جاتی ہیں نا جی، وہ لوگ پتہ کس طرح چیک کرتے ہیں، وہ فلانے مولوی صاحب تو اس طرح نہیں ہے، فلانا پیر تو اس طرح نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں جو اس پیر اور اس مولوی کے پاس کوئی چیز ہے وہ خلاف شرع ہے، پھر تو نکتہ چینی کی جا سکتی ہے۔ جب خلاف شرع نہیں، اس زمانے میں آپ کے پاس سب سے عمدہ سواری ہوتی تھی، گھوڑے کی بھی اونٹنی کی بھی، سب سے عمدہ اسلحہ ہوتا تھا، تلوار خنجر زرہ خوف کا بھی، اس زمانے میں چیز یہ تھی، اس لیے اس لحاظ سے آپ کا معیار تھا۔ خوشبو آپ کے پاس سب سے اعلیٰ تھی، لگانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کے تو پسینہ خود خوشبو تھا، لیکن عود اور عنبر کو آپ نے پسند کیا اور لگائی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں جو بات ہے بزرگوں کے ساتھ جڑنا، بیعت کرنا، یہ سنت سے ثابت ہے، اور ان سے ان کے اچھے لباس سے متنفر ہو جانا، اچھی لہج سے متنفر ہو جانا، یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا اس کا اچھا لباس گناہ ہے؟ شریعت نے گناہ لکھا ہے؟
اس کا اچھا لباس یا اچھی گاڑی یا اچھا رہائش یہ شریعت نے گناہ لکھا ہے؟ کیا بات ہے، کیا معیار آپ نے سمجھا ہے بزرگوں کے ساتھ قریب ہونے کا؟ آپ نے صرف یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تو کئی دن کھانا نہیں پکا، تو یہ نہیں دیکھا کہ پورے بکرے بھی ذبح ہوئے اور بھونے گئے ہیں۔ حالات کے بدلنے سے نظام بدلتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ جو شاہان عالم کو خطوط لکھے اور واپس میں ہدایہ کیا ہے۔ حضرت عمر کی 17 ٹاکیاں یاد ہیں، اور عمدہ اور عالی شان جمعے میں خطبہ دیتے ہوئے وہ لباس یاد نہیں ہے۔ حضرت عثمان یاد نہیں ہے جو ہمیشہ بہت اعلیٰ لباس استعمال فرماتے تھے۔ یہ مزاج کی بات ہے۔ اسلام کا معیار یہ نہیں ہے کہ فلانا بندہ میلا ہے تو وہ بزرگ ہے۔ اسلام تو میل کو پسند نہیں کرتا، صفائی پسند ہے۔ صرف میل ایک جگہ پسند ہے، جب آپ طواف کے لیے، عمرہ اور حج کے لیے آپ احرام باندھتے ہیں تو میل پسند ہے، ورنہ میلے زیادہ میلے کپڑے ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، تو کسی نیک کے ساتھ جڑو نیکی حاصل کرنے کے لیے، اس لیے نہ جڑو کہ وہاں سے دعا کرائیں گے تو فلانے کاروبار کھل جائیں گے، تو دعا کرائی تھی تو نہیں کھلے، چھوڑو یہ کیسی۔ ایک بندہ میرے پاس بھی آ گیا، کہتے تیرے پاس بھی کوئی شے ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں۔ ہمارے پاس کون سی شے ہے؟ کہتا ہے عبدالوہاب صاحب اللہ رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، بات پا گیا، اس وقت زندہ تھے، میں ان سے بھی پھونک لگا کے آیا ہوں، کچھ بھی نہیں فائدہ ہوا۔ فلاں نے نام لیا بزرگوں کا، ان سے پھونک لگایا ہوں، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ میں کہا میرے سے پھونک لگا ہی نہیں، اس لیے کہ ان بزرگوں سے تو پھونکے لگا کے آیا جن کی خاک بھی میں نہیں ہوں، تو میرے سے پھونک کیا؟ ہاں مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ پوچھو، نماز کیا ہوتی ہے، وضو کیا ہوتا ہے، حج کیا ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہیں جن کو چھوڑنا ہے۔ یہ جو بت دل میں سجا رکھے ہیں ان کو باہر نکالو، اللہ رسول کی محبت کو دل میں جگہ دو۔ ہمارے پاس تو یہ بات ہے، پھونک شوک کوئی نہیں ہوتی، پھونک ہوتی تو ہم اعلان کرتے تنخواہیں ضرورت ہے، بجلی کا بل آیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس پھونکیں ہو تو سارا پہلے خود ہی کام کرے نا۔ بعض بزرگ آپ نے سنے ہوئے ہوں گے، وہ جناب ہمارے تو مسلح کے نیچے پیسے نکلتے ہیں، مسلح کے بھی نیچے تمہارے پیسے نکلتے ہیں، ویسے ہی فضول، مسلح سے نیچے پیسے نکلتے ہیں تو مریدوں کی جیبوں کی طرف نظر کیوں ہوتی ہے؟ پھر مسلح کے نیچے ہی لے لیا کرو نا، یہ فضول باتیں ہیں۔ تو بات یہ ہے نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے نیکی حاصل کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو دل کو بازجام جم دیکھتا ہوں، جب دل پر ان کا کرم دیکھتا ہوں تو دل کو بازجام جم دیکھتا ہوں۔ جب نیکی کی نیت کے ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ جڑو۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں جی آج کل نیکی کوئی نہیں، وہ تمہاری نظر ہی نہیں ہے، تمہاری نظر دنیا کو دیکھنے والی ہے، تمہاری نظر کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے کہ جو نیک لوگ تمہیں نظر آئیں، نیت ہی نہیں ہے۔ فرمایا نظر نہیں آتے نا نیک لوگ تو مسجد کے مؤذن کے ساتھ ہی بیٹھ جایا کرو، وہ تم سے اچھا ہے جو بر وقت 5 مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے، نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر رہا ہے، تم سے اچھا ہے، فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ پہنچے وہ نظر کیا ہے۔ ہم نے وزیروں کے دروازوں پر دستکیں دینی ہیں، مالدار لوگوں کی خوشامد کرنی ہے، فلاں فلاں، کیونکہ ہماری نظر یہی ہے، ہمیں طلب دنیا ہے، طلب دنیا کے لحاظ سے ان لوگوں کو دیکھنا ہے اور ان کے قریب جانا ہے۔ طلب آخرت ہے ہی نہیں کہ نیک لوگوں کے قریب جائیں اور اس نظر سے جائیں کہ فائدہ ہو۔ تو بیعت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، حضرات صحابہ بھی بیعت کرتے تھے۔ بیعت کسی بزرگ کے ہاتھ پر کرنا سنت عمل ہے، اصلاح نفس فرض عمل ہے، نفس کی اصلاح فرض عمل ہے۔ اور یاد رکھو لوگ دھوکہ دیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں جناب ہم تو پار ہو گئے، ہمارا بالکل رزق حلال ہے، ہماری نماز میں کوئی خیال نہیں آتا، فلان، یہ غلط دعویٰ کرتے ہیں۔ 70-80 سالہ بوڑھا شخص بھی اس کو بھی شہوانی خیالات آتے ہیں،
اس کو بھی شہوانی خیال آتے ہیں۔ 30-40 سال والا کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں جناب بڑا پاک صاف ہو گیا؟ اس لیے ہر وقت اپنے نفس کی اصلاح کرنا، گناہوں سے بچانا، نیکی کی طرف لے کے جانا، یہ فرض ہے۔ اور کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہونا سنت ہے، اور اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا، بخار ہی نہ اترے، اور ہم بھی بڑے حکیم بنتے رہتے ہیں، کبھی پیراسیٹامول لیں، کبھی پتہ نہیں وہ دوسرا ڈسپرین لیں کہ کیا لیں، بخار نہ اترے۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر جاوید صاحب کو بڑی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کے ہاتھ میں اور برکت رکھے، شفا رکھے۔ وہ نماز میں آئے تو ہم تو اتنی بھی تکلیف نہیں کر سکتے نا، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، مولوی ہے نا، مولوی صاحب کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نماز پڑھنے آئے، میں نے کہا حضرت صاحب میرا بخار ہی نہیں اترتا۔ کہتا ہے آپ کیا لے رہے ہو؟ میں نے کہا کبھی 2 گولیاں پیناڈول کی لیتا ہوں، کبھی 2 گولیاں پتہ نہیں پیراسیٹامول کی لیتا ہوں۔ کہا نہیں، ایک اس میں لے، ایک اس میں لے۔ اور جیسے ان کی بات پر عمل کیا، ایک اس میں گولی لی، ایک اس میں گولی لی، بخار چلا گیا۔ تو بعض دفعہ ایک بندہ اسی بات پر عمل کر رہا ہوتا ہے، شیخ طریقت کسی اللہ والے کے پاس جب بیٹھتا ہے نا، وہ ذرا سا رخ بدلتا ہے، کام آپ سارے وہی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں خیر و برکت آ جاتی ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے کسی شیخ کے پاس بیٹھنے کا، کہ اعمال صالحہ ہے۔ البتہ یہ چیز سوچنے کی بات ہے، شیخ کو منتخب کرنے سے پہلے خوب تحری کریں، مجلس میں بیٹھیں وغیرہ وغیرہ، بیعت ہونے سے پہلے خوب جائزہ لیں۔ تو جب بیعت ہو جائیں تو بس پھر آمنا وسلمنا، اللہ یہ کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تو بیعت توڑ سکتے ہیں، ان کو خط لکھ سکتے ہیں وغیرہ۔ تو آج ہم جو سبق کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر شہادت کی جھوٹی مشہور ہو گئی، اور آپ نے بیعت لی۔ اللہ پاک بہت خوش ہو گئے، حالانکہ اللہ کو پتا تھا کہ عثمان تو شہید نہیں ہوا، چلو نبی تو عالم الغیب نہیں ہوتا، اللہ کو تو پتا تھا کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، اور ادھر عثمان کے خون کا بدلہ لینے پر بیعت ہو رہی ہے۔ یہ جذبہ دیکھا نا اللہ نے، کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہوئی نا جی، ایک، اور اس کی عزت کی خاطر 1500 صحابہ رضی اللہ عنہ بیعت کر رہے ہیں کہ ہم بدلہ لے کے جائیں گے۔ مسلمان کا خون اتنا قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ کو جب پسند آئی، فرمایا ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ، اے میرے محبوب، یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، حقیقت میں وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اتنا خوش آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، اور اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا۔ جس نے عہد توڑے برباد ہو گیا، جس نے وفا کی نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے، جس نے وفا کی، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم خوب نوازیں گے۔ پھر بیعت کی وفات، جو آپ نے بیعت میں کہا نیکیاں کروں گا، گناہ سے بچوں گا، جہاد کروں گا، والدین کا خیال کروں گا، انسانوں کا خیال کروں گا، یہ بیعتیں آپ نے کی، تو اس کی جب وفا کرو گے، قرآن کہتا ہے سَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور یہی بات عبداللہ بن عمر کی ہے، حدیث جو بیان کی، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بیعت دیتے تھے، السمع والطاعہ، اسلام سمجھنا ہے، سننا ہے، سیکھنا ہے، اور اطاعت کرنی ہے، بس۔ اور پھر آپ نے حکمرانوں کو ہدایت دی کہ اولی الامر ہوتے ہیں حکمران، جو 5ویں پارے میں ذکر ہے، اور ان حکمرانوں کی ہر وہ بات مانی جائے گی جو اسلام کے مخالف نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اولی الامر کو بھی ایسے سخت قانون نہیں بنانے چاہیے کہ جس سے عوام کو تکلیف ہو، جیسا ہم پچھلی دفعہ بیان کر چکے کہ موٹر سائیکل والے پر بھی 2000، پتہ نہیں کس پر کتنے ہزار، پتہ نہیں کس نے کس پر کیوں ہو رہا ہے جناب،
ملک کی ترقی کر رہے ہیں، عوام کو پیسا جا رہا ہے، روزگار ہے نہیں، نہ کوئی ڈھنگ کے مکان بہت سارے لوگوں کے پاس، نہ کوئی روزگار، نہ کوئی مزدوری، نہ کوئی ایسے پروگرام شروع گئے کہ لوگوں کو مزدوریاں ملتی، اور بڑے 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 جناب پرچے کاٹے جاتے ہیں، چلان کیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، جن کے اوپر چلان کر رہے ہو تو ان کے پاس آمدن کتنی ہے؟ اس کی جیب تو دیکھ لو، جو موٹر سائیکل پر جا رہا ہے نا، بعض دفعہ وہ موٹر سائیکل پر جو جا رہا ہے اس میں 200 روپے بھی جیب میں نہیں ہوگا، وہ لیا موٹر سائیکل کہیں کسی کام میں چل پڑا ہے، ایسے حالات ہوتے ہیں۔ تو حکمرانوں کو فرمایا کہ قانون جو تم نے بنانے ہیں اسلام کے خلاف وہ نہیں ہے، جو تم قانون مجبوراً حکومت چلانے کے بنا رہے ہو، اس میں ایسے قانون بنانا مستطاعتم کہ جس کی لوگ استطاعت رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ عمل کر سکیں، وہ اتنا جرمانہ بھی دے سکیں۔ جب بیعت ہو گئی کہ ہم بدلہ لیں گے، پھر وہ صلح کی طرف بھی آنے لگ گئے۔ یہ دیکھو جہاد کی برکت ہوتی ہے، جہاد پر بیعت ہو جائے نا جی تو کفر اپنی جگہ پر ڈر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فضلت علی الانبیاء بست بجوام اوتیت بجوام الکلم نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وأحلت لي الغنائم والأضاحي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الناس كافة وختم بي النبيون۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا مجھے سب انبیاء پر فضیلت عطا کی گئی ہے، مجھے فصاحت و بلاغت کا وہ کمال دیا گیا، میں چھوٹا سا جملہ بولتا ہوں اس کے کتنے معانی اور تراجم ہوتے ہیں، اور اللہ نے مجھے وہ رعب عطا کیا، میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ڈرتا رہتا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ نے میری اور میری امت کے لیے قربانی کا گوشت اور مال غنیمت حلال قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء پر یہ فضیلت بھی عطا کی، اگر تم مسجد میں نہیں آ سکتے ہو، بیمار ہو یا مسافر ہو، تو جس جگہ نماز ادا کرو گے ادا ہو جائے گی۔ امم سابقہ کی نمازیں بغیر عبادت خانے کے نہیں ادا ہوتی تھیں۔ امم سابقہ والوں نے جب بھی وہ ناپاک ہونا ہے پانی سے انہیں پاک ہونا پڑے گا، لیکن اللہ نے میری برکت سے میری امت کو یہ فضیلت عطا کی، یہ سہولت عطا کی ہے۔ غسل فرض ہو گیا نہیں کر سکتے ہو، یا پانی نہیں ہے، وضو کرنا چاہتے ہو، نماز پڑھنا چاہتے ہو، پانی نہیں ہے، یا استعمال پر قدرت نہیں ہے کہ بیمار ہو جاؤ گے، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میری وجہ سے میری امت کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا، جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے مسجد میں نہیں پہنچ سکتے ہو، یا بیمار ہو مسافر ہو، جس روئے زمین پر نماز ادا کرو گے نماز ہو جائے گی۔ پانی میسر نہیں ہے تیمم کر لو، پھر عبادت کرو، عبادت قبول ہو جائے گی۔ اور فرمایا ارسلت الی الناس کافہ، مجھے سارے جہانوں کے لیے امام الانبیاء خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا گیا ہے، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم بھی النبیون، تو یہ فضیلت ہے مجاہد جہاد، یہ جہاد والا نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر جہاد والا پیغمبر ہے۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں نا، آپ نے خود کتنے جہادوں میں شرکت کی ہے، پھر اندازہ ہو جائے گا۔ جو نبی کے صرف تبسم کو ہی بیان کرتے رہتے ہیں۔ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین ہوتا ہے مہربان۔ یہ ڈاکٹر جو پھوڑا پھنسی کا آپریشن کر کے کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، وہ مہربان نہیں ہوتا، اور کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر آپریشن کر کے گندا دانا پھوڑا چیر پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں تو وہ ڈاکٹر خیر خواہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فسادی لوگوں کو
کافروں کے خلاف، جو شرارتی کافر ہیں جو مسلمانوں کو اپنی جگہوں میں بھی صحیح معنی میں نہیں بیٹھنے دیتے، تو وہ فساد ہے، جیسے وہ پھوڑا فسادی ہے، اس کو قتل کرنا، جہاد کرنا، یہ پیغمبر وہ جہاد والا پیغمبر ہے۔ رحمت للعالمین کا مطلب اپنے مزاج کے مطابق بزدل مولوی، بزدل واعظ، رحمت للعالمین، شفیع المظلمین، آپ رحمت اور شفقت کے پیکر ہیں، اپنے مزاج، بزدلی مزاج کے مطابق ترجمہ کرتا ہے۔ بدر کو کیا کرو گے؟ احد کو کیا کرو گے؟ غزوہ احزاب کو کیا کرو گے؟ غزوہ موتہ کو کیا کرو گے؟ غزوہ مکہ کو کیا کرو گے؟ یہ سارے غزوات ہوئے، اس میں تلواریں تیز کر کے لی گئی ہیں، اور ان فسادی کافروں کو مٹایا گیا، قتل کیا گیا، جو اسلام کو پھل پھولنے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ صحیح سمجھ آئی ہے بات؟ تو یہ مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا روب دشمن کے اوپر ہے، کیونکہ جہاد والے کا روب ہوتا ہے۔ یہ مولوی شلوی ہمارا کوئی روب شوب نہیں ہے۔ جو جہاد والا بندہ ہوتا ہے نا جی، فوجی ہو، جرنل ہو، وغیرہ وغیرہ ہو، اس کا روب ہوتا ہے۔ ہمارا کیا روب ہے؟ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کیا ہے راہ و رسم شہبازی۔ جو کرگسوں میں، چیلوں میں رہ رہ کر بزدل ہو گیا، اسے کیا خبر مجاہد کا کیا مقام ہوتا ہے، اس کی پرواز کتنی اونچی ہوتی ہے، اس کی سوچ کتنی عالی ہوتی ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں جیتا مجاہد اسلام، اسلام کی سربلندی کے لیے جیتا ہے، اپنے مسلمان بہن بھائی ماؤں کی عفت اور حیا کو بچانے کی خاطر وہ مجاہد اسلام جیتا ہے، اس لیے وہ اونچا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم جہاد والے ہیں، 1 مہینے کی مسافت دور دشمن ہم سے ڈرتا رہے گا۔ اب جب جہاد کی بیعت ہو گئی نا جی، اب آنے لگ گئے صلح کے لیے مشرکین مکہ بھی۔ بدیل کو بھیجا، کام نہیں بنا۔ عروہ بن مسعود ثقفی، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ، یہ آئے اور بڑے آدمی تھے، بڑی گفتگو کی، اور جو پڑھے لکھے فصاحت و بلاغت کے امام ہوتے ہیں ان کو باتیں بھی بڑی آتی ہیں۔ آپ کے داڑھی مبارک پکڑی کہ حضرت بہت کچھ لڑائی جھگڑے ہو چکے ہیں۔ تو ایک محافظ کھڑا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے پاس، اس نے کہا عروہ دوبارہ ہمارے پیغمبر کی داڑھی کو نہیں پکڑنا، تمہارے ہاتھ پلیت ہیں تو مشرک ہو، ہمارا پیغمبر سراپا پاک ہے، دوبارہ ہمارے پیغمبر کی داڑھی کو ہاتھ نہ، وہ محنت کر رہے تھے جیسے لوگ محنت کرتے ہیں داڑھی پکڑتے ہو، دوبارہ ہاتھ نہ لگا۔ اور انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ذرا دیکھیں اسلام کی شان و شوکت دیکھیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ کون بندہ ہے جس نے مجھے اتنا ڈانٹا؟ کہا تمہارا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے۔ اسلام ہے نا جی، بھتیجا مغیرہ بن شعبہ۔ عروہ کہتا ہے میں نے تو اس کے اوپر بڑے احسانات کی ہوئی ہیں۔ وہ کہتا ہے اسلام سب سے بڑا احسان ہے میرے اوپر، جو اللہ نے مجھے اسلام کی دولت عطا کی، تم نے جو مہربانیاں کی تھی وہ اسلام سے پہلے کی تھی۔ پھر ایک شخص ہے سہیل بن عمرو، آپ نے فرمایا یہ سہیل آ رہا ہے، اس کا نام سہیل ہے، سہل صاحب میں آسانی ہوتی ہے، کام بن جائے گا۔ اسلام میں نام سے، علاقے سے، جگہ سے، کسی شخص کے آنے سے نیک فالی لینا جائز ہے۔ کوئی شخص محترم آج صبح صبح آپ سے ملا، آپ نے کہا آج بڑا اچھا ہو جائے گا، بڑا نیک آدمی سے ملاقات ہوئی، نیک فالی لینا اسلام میں جائز ہے، پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ یاد رکھنا اگلا جملہ بھی، بد فالی لینا اسلام میں کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ صبح ایک بندہ دکاندار سے شاپر مانگنے آ گیا، نہیں دیتا، شاپروں کا ڈھیر لگا ہوا، کہتے سارا دن وہ شاپر ہی لوگ مانگتے رہیں گے، پہلے گاہک کو سستا نہیں دینا، سارا دن سستا ہی دیتے رہیں گے، پہلے گاہک کو رعایت نہیں کرنا، فضول بات ہے۔ وہ کہاں سے؟ مسلمان تو تم ہو، وضاحت میں تم نصارہ ہو، تمدن میں ہلوج۔
یہ وہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ مسلمان ہو تم، تمہارے پیغمبر کی تعلیم کیا ہے؟ کوئی بدفعلی نہیں ہے، بدفعلی سب سے طائرہو فی عنقی، تمہاری بدقسمتی تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے گردنوں میں لگی ہوئی ہے، تمہارے پاس ہے، تمہارے اعمال ایسے ہوں تو سزائیں آئیں گی، پھر کہو گے بدفعلی ہو گئی۔ نیک فعلی لی آپ نے فرمایا سال کام بن جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہونے لگا، بات چیت ہونے لگی، قریب قریب پہنچ گئی۔ ان کا بیٹا مسلمان تھا، سہیل بن عمر، جو ابھی مسلمان نہیں، مشرکین مکہ کی طرف سے صلح کرنے آیا ہے، نمائندہ بن کے آیا ہے۔ ان کا بیٹا ہے ابو جندل، بیڑیاں لگی اور ہاتھوں میں کڑیاں لگی ہوئی اور آہستہ آہستہ پہنچ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہنے لگا اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں، یہ میرا باپ ہے جو آپ سے صلح کر رہا ہے، سہیل یہ میرا باپ ہے۔ ابھی تک تو صلح نہیں ہوئی نا، تیاری ہو رہی ہے، خدا کے لیے مجھے ان کافروں کے حوالے اللہ کے رسول نہ کرنا، یہ پہلے بھی بہت مجھے ستاتے اور اذیتیں دیتے ہیں، بعد میں بھی دیں گے، اب مجھے آپ ساتھ مدینہ میں لے جائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، صلح تو ابھی نہیں ہوئی نا۔ سہیل ناراض ہو گیا، کہتا نہیں، اس کو ہم آپ کے ساتھ نہیں جانے دیں گے، آپ نے بہت اصرار کیا لیکن باپ نہ مانا۔ آپ نے پھر ابو جندل کو تسلی دی، فرمایا یا ابا جندل اصبر واحتسب فإنا لا نقدر فإن اللہ عز وجل جائلوک فرجا مخرجا۔ اے ابا جندل، ان اذیتوں پر صبر کرو، اللہ انعام اور اجر عطا کرے گا۔ ہم غدر نہیں کرتے ہیں، ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو اللہ رب العزت ان قریب تمہارے لیے کوئی آسان راستہ نکالے گا، تم ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے۔ اس کو راضی کر دیا۔ پھر ایسا ہی ہوا اور آپ سنو دیکھیں، پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پر، پھر محمد رسول اللہ پر باتیں ہونے لگی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھ رہے تھے، فرمایا میں تو نہیں مٹاؤں گا۔ حضرت علی کا موقف یہ تھا الادب فوق الامر، ادب اونچا ہے، میں نہیں مٹاؤں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ الامر فوق الادب، جب سرکار کا حکم ہو جائے تو اس پر بس عمل کرو، یہی ادب ہے۔ بہرحال دونوں بڑے حضرات ہیں، حضرت علی نے نہیں مٹایا، آپ نے خود مٹا دیا، کوئی بات نہیں۔ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، مکہ سے جو جائے گا مدینہ واپس کرنا پڑے گا، جو مدینہ سے مکہ آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ قبیلے ادھر ادھر کے جو جدھر جائیں، جدھر ہمارے ساتھ ملے تو ہمارے ساتھ ملے، غداری نہیں ہوگی، خیانت نہیں ہوگی، فلان نہیں ہوگا، تلوار نہیں چلے گی۔ اور اگلے سال 6 نمبر، اگلے سال آپ نے عمرہ کرنا ہے، اس سال آپ عمرہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، دستخط ہو گئے۔ کوئی ساتھیوں نے، صحابہ نے باتیں کی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، صبر ہے۔ حضرت جی مدینہ کا بندہ مکہ جائے گا وہ نہیں واپس کریں گے، مکہ کا جو مدینہ آئے گا ہم نے واپس کرنا ہے، یہ کیا؟ آپ نے فرمایا جو ہمارا ہوگا نا مدنی، وہ مکہ جائے گا ہی نہیں۔ آپ کہتے ہو نا جو مدینہ سے مکہ جائے گا وہ واپس نہیں کریں گے، ہمارا بندہ جائے گا ہی نہیں، جو جاتا ہے وہ ہمارا ہی نہیں، چھوڑو اس کو اس بات پر۔ حضرت عمر نے بھی کہا حضرت جی ہم حق پر ہیں، یوں۔ پھر بعد میں بڑے توبہ کرتے تھے کہ مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ صحابہ نے بھی یوں کہا کہ وہ چھوڑیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے، اس طرح۔ تو ایک بات بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی، ایک بات بھی، بس جو صلح ہو گئی، جو شرائط ہو گئی، فرمایا اللہ راضی ہے، رسول راضی ہے، دستخط ہو گئے ہیں۔ 2 ہفتے آپ رہے، راستے میں تھے، پوری سورت نازل ہو گئی، فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اللہ کے پیغمبر آپ صلح کر کے آئے، یہ بظاہر عمرہ کیے بغیر واپس آ رہے ہیں، لیکن ہم اس صلح کے بدلے میں آپ کو ان قریب فتح مبین سے نوازنے والے ہیں۔ اچھا پھر ان غداری بھی ان سے ہوئی۔ اگلے سال
اگلے سال آپ نے عمرۃ القضاء کیا، 2000 بندے ساتھ تھے، چھوٹا چھوٹا اسلحہ وغیرہ بھی سامان لے گئے، مقام طوا میں ٹھہرایا گیا ان کو، اور صلح حدیبیہ میں بھی جہاں آپ ٹھہرے تھے نا وہ حدود حرم سے باہر تھا، جب نماز پڑھتے تھے تو حدود حرم کے اندر پڑھتے تھے آپ بھی، سارے صحابہ بھی۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی نوبت آئی اس عمرۃ القضاء میں، تیسرا دن ہو گیا تھا، 3 دن کی اجازت تھی مکہ میں رہنے کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا ان کے ساتھ نکاح ہو گیا، ہم دعوت ولیمہ مکہ میں کرنا چاہتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا اجازت نہیں ہے، 3 دن پورے ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، مقام صرف، اب تو مکہ میں داخل ہے، مقام صرف ہے ایک مکہ کے قریب ہی، اس میں آپ نے صحابہ کی دعوت ولیمہ کی کہ میری شادی ہوئی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ نے ایک جملہ فرمایا، ٹائم تو اوپر ہوتا ہی جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ گھڑی جب وہ ایک سے یوں نیچے چلتی ہے نا، تیز چلتی ہے، وہ اترا وہ میرا خیال ہے نیوٹرل بھی ہو جائے تب بھی گھڑی تیز ہی چلتی ہے، اس کا یہ حساب کتاب ہے کچھ اس طرح۔ اور میرے مقتدی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ لیٹ ہو گیا لیٹ ہو گیا، میں تمہارے لیے ہی بیٹھا ہوں، میرے کو یہ سارا کچھ آتا ہے، آپ کے لیے کہتے ہیں۔ تو مقام صرف میں شادی ہوئی اور مطلب کہ دعوت ولیمہ ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ میمونہ جس جگہ میں آج یہ دعوت ولیمہ ہوئی ہے مجھے تو تیری قبر بھی یہیں نظر آتی ہے۔ آپ دنیا سے چلے گئے حج عمرے کے لیے، یہ مطلب ازواج مطہرات آتی رہتی تھیں، ایک علمی بات بتا رہا ہوں، یہ بڑی بیمار ہو گئی، بعد میں جب زندگی پوری ہو جاتی ہے تو بڑی بیمار ہو گئی، تو سارے سمجھنے لگ گئے کہ میمونہ رضی اللہ عنہ فوت ہو جائے گی۔ یہ سن گیا، ان نے سن لیا، ان نے پوچھا آپ کیا کہہ رہے ہو، میں وفات پا جاؤں گی، اور یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے جدھر میں ابھی مریض ہوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ مدینہ ہی وہ اپنا، کہا آپ پریشان نہ ہو، میں نہیں فوت ہوں گی، میں ادھر نہیں فوت ہوں گی۔ چنانچہ صحت مند ہو گئی، حج کے لیے گئی، حج سے واپس ہوئی، ادھر ہی اتفاق سے پڑاؤ ڈالا جاتا ہے، مقام صرف میں پڑاؤ ڈالا، طبیعت خراب ہو گئی، تو فرمایا کہ زیادہ تکلیف کی ضرورت نہیں، ہماری روح ادھر ہی نکلے گی۔ اور سرکار کا آج سے کئی سال پہلے یہ فرمان تھا کہ جدھر تیری شادی ہوئی تو نے دفن بھی وہیں ہونا۔ یہاں سے جب جدہ سے مکہ جاتے ہیں، راستے میں مقام صرف امی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا